بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المریم آیت نمبر 51 سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ اور ذکر کیجیے فی الکتاب کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ بے شک وہ کانا تھے، مخلصا و کانا چنے ہوئے اور تھے، رسول النبی یا ایک رسول اور نبی، یعنی نبی کے معنی ہے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا یا وحی الہی کی خبر دینے والا۔ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے، اسے اپنی وحی سے نوازتا ہے، اسے رسول و نبی کہتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے، من جانب الطُّورِ ایمن طور کی جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور قریب کر لیا ہم نے اس کو، نجیّا سرگوشیوں کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا اور ان سے چپکے چپکے باتیں کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ وَوَهَبْنَا اور عطا کی لہو اس کے لیے، من رحمتنا اپنی رحمتوں میں سے، اخاہ ہارون اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، نبی بنا کر، رحمتنا یعنی ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کو مددگار بنا کر بھیجا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ذکر کیجیے کتاب میں، اسماعیل علیہ السلام کا، انہ کانا کیونکہ تھے وہ، صادق الوعد وعدے کے سچے، وکانا رسول النبی اور تھے وہ ایک رسول، نبی یا نبی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اب اس میں خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا تھے، صادق الوعد یعنی وہ وعدے کے سچے تھے اور ایک رسول اور ایک نبی تھے، اور آگے ان کی خوبی بتائی جا رہی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ اور وہ حکم دیتے تھے، أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ نماز و زکوٰۃ کی، وَكَانَ اور تھے وہ، عِندَ رَبِّهِ اپنے رب کے پاس، مَرْضِيًّا پسندیدہ، یعنی تیسری ان کی خوبی کیا تھی کہ گھر والوں کو نیکی کی ترغیب دیتے تھے، نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اللہ کے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ذکر کیجیے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ تھے سچے نبی اور بلند کیا ہم نے اس کو بلند جگہ پر۔ ادریس کی علیہ السلام کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا تھے، صدق النبی یعنی وہ ایک سچے نبی تھے، مکاناً علیہ یعنی بلند مرتبہ عطا کیا ان کو ان کے صادق ہونے کی وجہ سے، یعنی مرتبے کی وہ بلندی جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی تھی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ لوگ ہیں انعام کیا اللہ نے ان پر، اور نبیوں میں سے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے ساتھ نوح علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جن کو ہدایت دی ہم نے اور چن لیا ہم نے، اذا جب تتلیٰ پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر، آیات الرحمن آیات رحمان کی، خرون گر پڑتے ہیں، سجدا و بکیا سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ گویا اللہ کی آیات سن کر رکت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور عظمت الہی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ بندگان الہی کی خاص یہ علامت بتائی گئی ہے، وَخَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو پیچھے آئے ان کے بعد خلف جانشین، اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے ضائع کر دی صلاۃ نماز، واتبعوا الشہوات انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف پس عنقریب یلقون غیا وہ جا ملیں گے غیا عذاب کو،
یعنی انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت اور اعراض کرنے والے ہیں۔ اور یہاں نماز کے ضائع کرنے سے مراد ہے کہ نماز کا ترک کر دینا اور کفر کرنا یا ان کے اوقات کو ضائع کر دینا، مثلاً جلدی جلدی نماز پڑھ لینا اور وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا پڑھ لی اور بلا عذر اکٹھی کر کے بھی پڑھ لی، یا کبھی رد کر دیا، کبھی ایک کبھی دو اور کبھی 5 نمازیں پڑھ لینا، یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں۔ غیہ کے معنی ہے ہلاکت، انجام بد کے ہیں یا جہنم کی وادی کا نام ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے فسوف یلقون غیہ، کہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو وہ جلدی عذاب کو جا ملیں گے۔ الا من، مگر جو توبہ کر لے، تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، اور جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو فأولئک، تو یہی لوگ ہیں، يدخلون الجنة، وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا اور نہ يظلمون شيئا، وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی۔ یعنی جو توبہ کر کے ترک صلوات اور اتباع شہوات سے باز آ جائیں اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کر لیں، تو ایسے لوگ جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا، باغات ہمیشگی کے وہ جو وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیب، غیب کے ساتھ، انہ کانا، بے شک وہ ہے، وعدہ، اس کا وعدہ، مأتیا، آنے والا۔ یعنی یہ ان کے ایمان اور یقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں اور صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقوی کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، لا يسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لغون، کسی بھی لغو بات کو، الا مگر سلامن، سلام، ولہم، اور ان کے لیے ہے، رزقہم، ان کا رزق، فیہا، اس میں، بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام، یعنی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں گے۔ تلک جنت التی نورث من عبادنا ما کان تقیا، تلک جنت، یہ جنت ہے، التی، وہ جو، نورث، ہم وارث بنائے گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من سے جو، کانا ہے، تقیا، متقی، وما نتنزل الا بأمر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، وما، اور نہیں، نتنزل، ہم اتارا کرتے، الا مگر، بأمر ربک، تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لہو، اس کے لیے ہے، ما، جو، بینا، اس کے ہمارے درمیان ہے، ایدینا، اور جو، وما، خلفنا، ہمارے پیچھے ہے، وما، اور جو، بین ذالک، ان کے درمیان ہے، وما، اور نہیں، کانا ہے، رب کا، تیرا رب، نسیہ، بھولنے والا۔ یعنی نبی نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، رب السماوات والارض، رب ہے آسمان زمین کا، وما، اور جو کچھ، بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ، بس عبادت کرو اس کی، واصطبر، اور جمے رہو، لعبادتہ، اس کی عبادت پر، حل، کیا، تعلم، تم جاتے ہو، لہو، اس کے لیے، سمیا، کوئی ہمنا، یعنی وہ رب جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کی عبادت پر جمے رہو اور صبر کرو۔ جب اللہ کی کوئی مثال نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کہتا ہے انسان، أَإِذَا، کیا میں، مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ، البتہ، عنقریب، أُخْرَجُ، میں نکالا جاؤں گا، حَيًّا، زندہ کر کے۔ یقول الانسان، انسان سے یہاں مراد کافر ہے، جب میں، تو ان کا کیا کہتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ہم پوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ نیا وجود ہمیں عطا ہوگا؟ یعنی ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے،
کہ دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اور اولا کیا بھلا نہیں، یذکر الانسان یاد کرتا انسان، انا بے شک ہم نے، خلقناہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، من قبل اس سے بھی پہلے، ولم یکو اور نہ تھا وہ شیئا کوئی بھی چیز۔ یعنی اللہ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ ہم نے انسان پیدا کیا تو کیا دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ انسان کتنا ہی نادان اور خود فراموش ہے، اسی خود فراموشی نے اسے خدا فرموش بنا رکھا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ فَوَرَبِّكَ بس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينِ اور شیطان کو، ثم پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور حاضر کر لیں گے ان کو، حول جہنم جہنم کے آس پاس، جثیّا گھٹنوں کے بل۔ یعنی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے انہیں گمراہ کر رکھا تھا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پھر ہم ان سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جمع کر لیں گے کہ محشر کی ہولناکیاں اور حساب کے خوف سے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے، من كل شیعة ہر گروہوں میں سے، ایہم جو ان میں سے ہے، اشد زیادہ سخت، علی الرحمن رحمان کے مقابلے میں، عتیہ سرکشی میں۔ یعنی عتیہ کے معنی ہے سرکشی میں، مطلب یہ کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کر لیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں زیادہ سزا کے حقدار ہیں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر البتہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم وہ جو اولا زیادہ مستحق ہیں، بہا اس میں، صلیا داخل ہونے والے۔ صلیہ داخل ہونا یعنی جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ وَإِنْ اور نہیں ہے، منکم کون تم میں سے، الا مگر، واردھا مگر اس میں داخل ہونے والا، کانا ہے، علی ربک تیرے رب پر، حتما مقضیہ طے شدہ ایک فیصلہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل۔ اس کی تفسیر صحیح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا دیر گزر ہی جائیں گے، کچھ تو پلک جھپٹتے اور کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، یوں کچھ بالکل صحیح سالم اور کچھ زخمی، تاہم پل عبور کر لیں گے اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایو کون سا ہے، فریقین دو گروہوں میں، خیرون بہتر ہے، مقام کے اعتبار سے، واحسن ندیہ اور خوب تر ہے مجلس کے اعتبار سے۔ کما خلقنا قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہیں ان سے پہلے بستیوں میں سے اور وہ زیادہ اچھے تھے مگر گھر کے سامان کے اعتبار سے اور منظر کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی یہ چیزیں ایسی نہیں کہ ان پر فخر اور ناز کیا جائے یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے، یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس بھی تھیں لیکن تکذیب حق کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور دنیا کے یہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔
کل ما کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ اور کہہ دیجیے من کانا جو کوئی ہے فی دلالت گمراہی میں فلیمدد بس ضرور ڈھیل دیتا ہے لہ الرحمن اس کے لیے رحمان مدہ خوب ڈھیل دینا، حتیٰ یہاں تک اذا جب رأوا وہ دیکھ لیتا ہے ما جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں اما العذاب خواہ عذاب و اما الساعۃ خواہ قیامت کی گھڑی فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں کہ من ہوا کون ہے وہ جو شر مکان بدترین مقام میں و اضعف اور زیادہ کمزور ہے جندہ لشکر کے اعتبار سے، یعنی علاوہ ازیں یہ چیزیں یعنی دنیا کا یہ جو مال و اسباب ہے گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر میلا دیا جاتا ہے، اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے اچھے اور برے ہونے کا۔ جب یہ مدت میعاد ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ گھیرتا ہے اور قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور چاہتا ہے اللہ ان لوگوں کو اور زیادہ دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں اللہ کے پاس ثواب میں اور بہتر ہیں انجام میں، یعنی اس میں دوسرے اصول کا ذکر ہے۔ جس طرح قرآن اور جن کے دلوں میں کفر و شرک اور دلالت کا روک ہے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اہل ایمان کے دل ایمان و ہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں فقراء مسلمین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں وہ سب ایک دن فنا ہو جائے گا، تم جو نیک عمل کرتے ہو اور جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا اثر ثواب تمہیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور اس کا بہترین صلہ اور نفع تمہاری طرف لوٹے گا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ کیا پھر تو نے دیکھا الذی شخص کو کفر جس نے کفر کے بآیاتنا ہماری آیاتیں وقال اس نے کہا لأوتین البتہ ضرور دیا جائے گا مال و ولدا مال اور اولاد میں۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اس کو پتہ چل گیا ہے غیب کا یا اس نے بنا لیا ہے رحمان کے پاس کوئی عہد؟ کل ہرگز نہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے ما یقول جو وہ کہتا ہے، ونمد اور ہم لمبا کریں گے لہو اس کے لیے من العذاب عذاب میں سے مدہ لمبا کرنا، مد ونرثہ ما یقول اور ہم وارث بنائیں گے اس کو جو کہتا ہے، ویأتینا اور وہ آگے آئے گا فردن ہمارے پاس فردن اکیلا۔ ان آیات کے شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل جو اسلام کے شدید دشمن تھے، ان کے ذمہ حضرت خباب بن ارت کا قرضہ تھا اور جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب نے ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں لوٹاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤں تو تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہی ہوگی یا اللہ سے اس نے کوئی عہد کر رکھا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، البتہ وہاں عذاب ہوگا جو ان کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم پڑھا رہے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ اور انہوں نے بنا لی ہے من دون اللہ اللہ کے سوا آلِهَةً کچھ الہ لِيَكُونُوا تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے عزت کا سبب۔
کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ کفر کریں گے ان کی عبادت کا اور وہ ہو جائیں گے ان پر مخالف۔ یعنی یہ جو معبود ان کے گمان کے برعکس ان کے حمایت ہونے کی بجائے ان کے دشمن اور ان کو جھٹلانے والے اور ان کے خلاف ہوں گے قیامت کے دن۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، علم کیا تم نے تورا نہیں دیکھا، انا بے شک ہم نے ارسلنا الشیاطین کہ چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطان کو، علی الکافرین کافروں پر، تعزهم ابھارتے ہیں ان کو، عزا ابھارنا یعنی اللہ کی نافرمانی پہ ابھارنا، گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ شیطان خود چونکہ خود نہیں مانتا اور حق کو ماننے والوں کو بھی اس سے روکتا ہے۔ حق کی مخالفت کرنے والے شیطان کا، جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، فلا تو نہیں تعجل جلدی کیجیے علیہم ان پر، انما بے شک ہم نعد ہم گن رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدا گننا یعنی ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں اور نہیں ڈھیل، اور ہم انہیں ڈھیل اور مہلت دے رکھی ہے، جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب آ جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور ہم جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین لوگوں کو، الی الرحمن رحمان کی طرح، وفدا مہمان بنا کر، وفدا کی گروہ کی شکل، یعنی انہیں اونٹوں گھوڑوں پر سوار کرا کر نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وارد ہونے والے مجرموں کو کیسے؟ بھوکا اور پیاسا جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہ مالک ہوں گے سفارشوں کے مگر جس نے بنا لیا عند الرحمن رحمان کے نزدیک عہدہ کوئی عہد، یعنی قول و قرار۔ عہد کا مطلب ہے ایمان و تقوی، یعنی اہل ایمان میں سے جن کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے، اور اس کے سوا کسی کو شفاعت کی اجازت نہ ہوگی۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمان نے اولاد۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز، ادا سخت، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، تکاد قریب ہے کہ تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن پھٹ پڑے، منہ اس سے، وتنشق الارض اور شق ہو جائے زمین، وتخر اور گر پڑے، جبال پہاڑ، ہدا ٹوٹ کر۔ یعنی اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد کا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما نہیں ينبغي لائق للرحمن رحمان کے لیے، ان کہ یتخذ کہ وہ بنا لے، ولدا اولاد، کل ما فی السماوات والارض، اور نہیں ہر سب جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، الا مگر آتے الرحمن عبدا، مگر آنے والا ہے رحمان کے پاس عبدا بندہ بن کر۔ یعنی جب اللہ کے غلام اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ان کو اور گن رکھا ہے ان کو، عدا گننا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان، سب کو اللہ تعالیٰ نے گن رکھا ہے، اور سب اس کے قابو میں ہے اور اس کی گرفت میں ہے، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے وہ آنے والے ہیں اس کے بعد یوم القیامت، قیامت کے دن، فردا اکیلے، یعنی کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، مال اور نہ مال ہی وہاں پر کام آئے گا، سب کو اکیلے ہی قیامت کے دن آنا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل ان قریب پیدا کر دے گا، لہم الرحمن ان کے لیے رحمان، ودا محبت کو۔
یعنی دونوں دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فَإِنَّمَا تو بے شک یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اس کو بِلِسَانِکَ تیری زبان کے ساتھ لِتُبَشِّرَ تاکہ تو خوشخبری دے بِهِ الْمُتَّقِينَ ساتھ اس کے متقین کو، وَتُنذِرَ اور تو ڈرائے بِهِ ساتھ اس کے قوم لُدًّا جھگڑالو قوم کو۔ قرآن کو آسان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی زبان میں اتارا جس کو پیغمبر جانتا ہو، یعنی عربی زبان میں۔ لُدّا کے معنی ہے جھگڑالو کے ہیں، مراد کفار و مشرکین۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن اور کتنی ہی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے کن قوموں میں سے، حل تحس کیا تم محسوس کرتے ہو، منہم ان میں سے، من احد کسی ایک کا، او تسمعو یا تم سنتے ہو، لہم ان کے لیے، رکزا کوئی آہستہ آواز۔ یعنی اب اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا تو ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا انہیں ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا ہے کہ تو ان کی ہلکی سے بھی کوئی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائے اور قرآن پاک میں کو سننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔